ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج یہ تقریب نکاح کی تقریب ہے جس کو پیغمبر السلام نے اپنی سنت قرار دیا، نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور قرآن مجید نے پہلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ازواج بھی تھی، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مبارک عمل انجام دیا ہے سوائے دو پیغمبروں کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو سید و حصورا قرآن نے کہا، ان کو رغبت ہی نہیں تھی۔ اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، جب واپس آئیں گے دوبارہ قرب قیامت میں تو دوبارہ اس نکاح کی سنت کو انجام دیں گے۔ باقی جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے 1,24,000 یہ مبارک کام مبارک سنت انجام دی ہے۔ دیکھیں جس طرح کھانا پینا ہمارا ایک فطری تقاضا ہے، اسی طریقے پر جنسی خواہشات بھی انسان کا فطری تقاضا ہے۔ جس طرح کھانے پینے میں حدود رکھی ہیں حلال اور حرام کی، اللہ نے یہاں بھی حلال حرام کی حدود رکھی ہے۔ اور جس طرح کھانے پینے سے مقصود کیا ہے؟ کھانے پینے سے مقصود طاقت ہوتی ہے، جس طاقت سے انسان دنیا میں اچھے کام کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کھانا انسان کھائے اور اس سے خیر کا کام کرے وہ کھانا مبارک ہے، اور جس کھانے کو کھا کے انسان شر کا کام کرے اس طاقت سے وہ منحوس اور غیر مبارک ہے۔ اسی طرح کھانا پینا مقصود نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کھانے پینے سے طاقت مقصود ہوتی ہے جس سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں نے کھانا کھایا پیا، مجھ میں ہمت آئی تو میں آپ کے یہاں حاضر ہو گیا۔ آپ نے کھایا پیا، آپ نے ایک دین کا خادم سمجھ کر میرا استقبال کیا، مجھے عزت دی، مجھے بھی اجر ملا، آپ کو بھی اجر ملا، اور اس نکاح کی مبارک تقریب میں شریک ہو رہے ہیں تو اس پر پتہ نہیں کتنا کچھ اجر ہمیں ملے گا۔ لیکن اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے کہ ہم میں قوت آئے گی تو ہم یہ کام انجام دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے روزہ بھی 24 گھنٹے کا نہیں رکھا، روزے کو بھی محدود رکھا ہے کہ صبح سے شام تک، اور اس میں بھی سنت یہ قرار دیا کہ دیر تک کھاتے رہو اور جب کھل جائے تو جلدی سے کھاؤ۔ اسی طریقے پر نکاح جو ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ یہ جو نکاح کا عمل کیا جاتا ہے کیا مقصود ہے؟ یاد رکھیں اس میں بھی پہلا مقصد اولاد پیدا کرنا ہے، ایمان والوں میں اضافہ کرنا۔ یاد رکھیں یہ مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے اندر بھی اولادیں مانگی، ربی حب لی من الصالحین۔ ہنالک دعا زکریا ربا، جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا پھل دیکھا، زکریا السلام جب بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا اللہ تو بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا۔ ہنالک دعا زکریا ربا۔ اس لیے ایک بڑے گر کی بات بتاتا ہوں، پلے باندھ لو۔ ڈونگے کے دوستوں، بڑے طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کی زیارت پر ملاقات ہو رہی، بڑی گر کی بات۔ اور یہ بات میں نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کراچی میں سنی جب میں طالب علم تھا۔ حضرت اسی آیت مبارکہ پر بات کی، ہنالک دعا زکریا ربا، کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم پھل دیکھا تو دعا کرتی فوراً اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ان کو عنایت فرمایا۔ ان کو سورہ مریم شروع ہوتی ہے تو پہلا رکوع ہی سورہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو حضرت نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ دنیا میں ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اولاد کی ضرورت ہے، شادی نہیں ہو رہی، شادی کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بھائیوں کی بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، بہت سے یہاں بچے ہوں گے جن کی ابھی نہیں ہو رہی۔ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، آپ کو کار کی ضرورت ہے، آپ کو ٹریکٹر کی، زمین کی، مکان کی،
کسی بھی نعمت کی آپ کو ضرورت ہے، یہ وظیفہ سن لیں، اور وہ نعمت اللہ نے آپ کے کسی بھائی کو عطا فرمائی ہے، جیسے آج ان بھائیوں کا نکاح ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نکاح ہو رہا ہے، اب اس آیت مبارکہ سے یہ سنت پتہ چلتی ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت اللہ سے یہ دعا کر دے، اللہ جس طرح تو نے اپنی رحمت سے اس کو یہ نعمت دی ہے مجھے بھی عطا فرما، میں بھی ضرورت مند ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو پوری نہ ہو تو پھر تم کہنا، رشید احمد نے ویسی بات کہہ دی۔ نبیوں کا وظیفہ ہنالک دعا ربہ زکریا ربہ، اس وقت دعا کر دی، اس وقت دعا کرتے ہیں۔ کسی بچی کی شادی ہو رہی، آپ کی بچے، اللہ میری بچی کی بھی اپنی رحمت سے کر دے اور اس کو بھی برکت دے۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، حسد سے منع کرتا ہے، حسد کہ جی نہ اس کو نعمت ملے نہ مجھے ملے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، تو پہلا مقصد اولاد ہے، انسان اولاد پیدا کرے، اور یاد رکھو اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ تب بنے گی کہ جب والدین میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی کو تقوی اور شریعت کے مطابق گزاریں گے تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی اعلیٰ ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ عورت کی مثال زمین کی طرح ہے اور مرد کی مثال کھیتی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ میں بہت سے دوست ذمہ دار ہیں، آپ زمین سے اچھا پھل لینے کے لیے کیا کچھ محنت نہیں کرتے؟ اچھی کھاد ڈالتے ہیں، اچھا ہل چلاتے ہیں، اچھے سپرے کرتے ہیں، پھر اس سے جو فصل پیدا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کتنی اعلیٰ فصل ہے۔ تو یہ تو انسانوں کی فصل ہے جن میں ولیوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، حافظ قاری علماء نے پیدا ہوتا ہے، جن میں مجاہدوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، ان ماؤں کے کوکھ سے انبیاء پیدا ہوئے۔ مجھے بتائیے یہاں پر کس قدر ضرورت ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پیدا ہونے والا جو پھل ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، اس میں ماں باپ کی نیکی کا دخل ہے۔ آج ہم اپنے اولادوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اصل کام نہیں کرتے۔ اصل کام نہیں، اصل کام کیا ہے کہ میاں بیوی نیک اور اللہ والے ہو جائیں، آپ کے اولادوں کو خدا خود چلا دے گا، خود چلا دے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے قرآن مجید نے سورہ کہف میں، بس یہ واقعہ بیان کر ختم کرتا ہوں، سورہ کہف میں 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی، موسیٰ علیہ السلام کی، خضر علیہ السلام کی، کہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار سیدھی کرو۔ ایک مزدور ہے، ایک مستری ہے، ایک گارا بنا رہا ہے اور ایک اینٹیں سیدھی کر رہا ہے۔ اب اندازہ دیکھیں، پیغمبر ہے۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اے اللہ اتنی اہمیت؟ پہلے تو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ آپ نے کیوں دیوار سیدھی کی؟ ہے تو شوموں کی بستی ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے اللہ کا حکم آیا ہے کہ شوموں کی بستی اگر دیوار گر گئی تو اس میں ان کے والد نے خزانہ رکھا ہے، وہ بہت ہو گیا، اس نے چھپا دیا۔ انہوں نے کہا بڑے ہو جائیں گے، جب مکان نیا بنائیں گے تو نکل آئے گا تو استعمال کریں گے، اگر چھوڑ جاتے تو یتیم بچے ادھر ادھر کھا جانے تھے۔ وہ باپ نے وفات سے پہلے چھپا دیا، تو کہا کہ دیوار گرنے والی ہے، یہ شوم لوگ ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ جل دیوار صحیح کر دے تاکہ ان کے بڑے ہونے تک کھڑی رہیں۔ اب قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے فضل کیوں فرمایا، نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ کہا کان ابوہما صالحا، کہا کہ ان کے جو ماں باپ تھے نا بڑے، وہ نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے مال کی حفاظت ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے اولادوں کے لیے سب کرتے لیکن اصل کام نہیں کرتے۔ کہ ہم نیک ہو جائیں تو اولادیں آپ پہ ٹھیک ہو جائیں گی، ہماری خود ہی صحیح ہو جائیں گی، اولادیں خود ہی صحیح ہو جائیں گی، دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، دنیا بہت ملے گی، قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ بہت سے ہم نے یتیموں کو دیکھا کہ یتیم رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا ان کو، ایسی عزتیں اور ایسا کچھ عطا فرمایا، کیونکہ بڑے نیک تھے۔ اس لیے ان تعلقات میں، یہ میں ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اور ہم سب سے کہتا ہوں، ان تعلقات میں، ازدواجی زندگی میں شریعت مطہرہ کا پاس رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کا اثر ہماری اولادوں پر پڑے گا۔ جو اصل پھل ہے ہمارا، اصل پھل، اگر آپ پھلدار درخت کے ہی خیال نہیں کریں گے، اس کی جڑوں میں جالا لگ جائے گا یا اس کے اوپر مکھی حملہ کر دے گی، تو آپ کس پھل کی توقع رکھتے ہیں؟ کیا پھل ملے گا آپ کو وہاں سے؟
اس لیے قرآن مجید نے پیغمبر سلام نے 3 آیات مبارکہ نکاح میں تلاوت فرمائی ہے، تینوں کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، تینوں کے تقوی کیا یعنی گناہ سے بچنا، اس مبارک عمل میں اور اس زندگی میں گناہ سے بچنا تم، پھر دیکھنا تمہاری زندگی کیسے ٹھاٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ نکاح کا عمل انسان کے 3 نعمتیں دیتا ہے۔ پہلی نعمت دیتا ہے کہ ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، دوسری نعمت دیتا ہے کہ رزق روٹی کھل جاتی ہے، تیسری نعمت دیتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے۔ آپ بتائیے جس پھل سے جس درخت سے اور جس پھل سے یہ آنے اگر وہی ڈیمیج ہو تو آپ کیا خیال ہے پھر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی؟ یہ 3 نعمتیں بڑی عجیب نعمتیں، ایمان کی تکمیل، کیونکہ انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں وہ یہ منہ تو ہے، یا منہ ہے، پیٹ ہے اور یا انسان کی شرمگاہ ہے۔ جب اللہ نے تینوں کا حلال انتظام کر دیا تو ایمان کامل ہو گیا۔ اور دوسرا یہ اولادیں اور رزق میں برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، حضرت میں بہت غریب ہوں، فرمایا نکاح کر لو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللہ یہ رجسٹر دے دو نام کہ میں کنفرم کر روشنی کی اور یار 1 منٹ حق مہر کتنا ہے؟ محمد طیب ولد محمد عثمان صاحب کون ہے؟ بولو۔ اور ان کا نکاح زبیدہ دختر زبیدہ محمد انیف، دختر محمد انیف۔ اچھا محمد انیف کی دختر زبیدہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا حق مہر کیا ہے؟ کہاں ہے؟ بلاؤ جلدی بلاؤ، لڑکی والوں کہاں ہے؟ بھائی تارے کدھر ہے؟ یہ بھائی ہے۔ اچھا بس وہ تو ویسے تو 2.5 تولہ چاندی ہے کم از کم، ویسے ہم 10,000 5,000 10,000 مقرر کرتے ہیں۔ 10,000 روپے رکھو جی، لکھو بھائی بڑے ان کے سارے شریع، اگر 2 لاکھ بھی لکھ دو تو وہ شریع، ٹھیک ہے۔ احداہن قنطار، قرآن نے کہا خزانہ بھی دے دو تو خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ 10,000 روپے لکھے، 10,000 لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اتنا کم بھی نہ کریں۔ ہاں اتنا کم، ٹھیک ہے۔ آپ کی بچیاں ہماری بھی بچیاں، 10,000 روپے اگلا دے دیں، باقی پیچھے ہو جاؤ گے سب۔ اندر طلب لکھ دیں پھر، ٹھیک ہے، اندر طلب۔ ہو رہا ہوں اچھا جی، بچوں کے تینوں کے 10 لکھ رہے ہیں۔ ہاں تینوں کا 10,000، تینوں مسئلہ تو نہیں ہے نا، نہیں، ایک تینوں کا لکھ دیں 10,000۔ وہ کس کا ہے؟ سنبھال لو کس کا ہے؟ چلیے ہوگا